الدین الخالص. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. محترم ناظرین کرام، دینی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، آج بتاریخ 31 اگست سن 2020 عیسوی ایک بار پھر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا ہے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے قیامت کی علامات یا قیامت کی نشانیوں کا بیان جو شروع کیا ہے اور سلسلے وار وہ درس چل رہا الحمدللہ. تو آج اس کی 13ویں قسط ہے اور انشاءاللہ کچھ قیامت کی نشانیوں کا بیان ہوگا. سب سے پہلے جس نشانی کا میں آج ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ چھوٹی نشانیوں میں سے 2-3 نشانیاں باقی ہیں. انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے جو بڑی نشانیوں کا ذکر ہوگا. جیسا کہ پہلے میں نے بتایا تھا کہ اس کتاب میں حدیثوں کو، قیامت کی نشانیوں کے تعلق سے حدیثوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. پہلے کچھ فتنوں کا ذکر ہے، پھر چھوٹی نشانیاں، پھر بڑی نشانیاں. تو انہی نشانیوں میں سے میرے دوستو جو ہے کیا ہے کہ دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا. دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا. اور دریائے فرات میں سونے کا جو پہاڑ ظاہر ہوگا اسے حاصل کرنے کے لیے 99% لوگ قتل ہو جائیں گے. آپ سوچئے کہ کتنا بڑا مسئلہ ہوگا. مسلم شریف کی ایک روایت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عنقریب فرات میں ایک سونے کا پہاڑ نمودار ہوگا. لوگ جب سنیں گے تو اس طرف چل پڑیں گے، یعنی اسے حاصل کرنے کے لیے. جو لوگ اس وقت فرات پر موجود ہوں گے وہ کہیں گے اگر ہم نے لوگوں کو چھوڑ دیا، انہیں نہیں روکا تو سارے کا سارا پہاڑ ہی لے جائیں گے. چنانچہ اس پر لڑائی ہوگی اور 99% لوگ مارے جائیں گے. 99% لوگ جو ہے یہ وہاں میرے دوستوں مار دیے جائیں گے جو ہے. ٹھیک ہے. تو دریائے فرات جو ہے یہ مشہور دریا ہے جو سمجھیے کہ اس کی بہت زیادہ اس کی لمبائی ہے. اور یہ ترکیہ اور سوریہ اور عراق 3 ملکوں میں اس کا رقبہ ہے، لمبائی، یعنی 3 ملکوں میں تک جو ہے یہ پھیلا ہوا ہے. تو اس میں سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا اور اس میں اسے حاصل کرنے کے لیے 99% لوگ قتل ہو جائیں گے. اسی طرح سے بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہے کہ فرات سے سونے کا خزانہ ظاہر ہو، یعنی دریائے فرات سے، پر جو کوئی وہاں موجود ہو اس میں سے کچھ نہ لے، یعنی چھوڑ دے اس کو. اسی طرح سے میرے دوستو قیامت کے قریب جو ہے اہل ایمان اجنبی کی طرح ہو جائیں گے، ہے نا. اپنے ہی افراد، اپنے معاشرے، ماحول میں وہ اجنبی بن کر رہ جائیں گے. اجنبی یعنی اپریچت آدمی جس کو کوئی پہچانتا نہ ہو، اس طرح سے ان کی حالت ہو جائے گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث مسلم شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی ابتدا بھی اجنبیت سے ہوئی اور آخری زمانے میں بھی اجنبیت کی طرف ہی پلٹ جائے گا. لہذا مبارک ہو اجنبی یعنی ایماندار لوگوں کو. تو اسلام جیسے شروع میں آپ جانتے ہیں کہ ایک اجنبی کی طرح تھا، لوگ اس کے ماننے والے کم تھے، ایمان لانے والے لوگ کم تھے، ہے نا.
تو اسی طرح سے جو ہے قیامت سے پہلے بھی اس کی حالت ہو جائے گی. جیسے پہلے اس پر ایمان لانے والے کم تھے ہے نا، تو اجنبی کی طرح جو ہے یہ آدمی یہ اسلام بھی جو ہے قیامت سے پہلے ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ معاشرے میں سماج میں اجنبی بننے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ عام لوگ اس کے ساتھ جو ہے میل جول رکھنا، تعلقات قائم کرنا یہ پسند نہیں کرتے ہے نا. جس طرح برے لوگ نیک لوگوں سے میل جول پسند نہیں کرتے، اسی طرح نیک لوگ جو ہے بھی برے لوگوں سے میل جول پسند نہیں کریں گے. اس لیے نیک لوگ اپنے ہی ماحول اور معاشرے میں اجنبی بن کر رہ جائیں گے. تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. اسی طرح میرے دوستو چھوٹی نشانیوں کے تعلق سے آخری نشانی کا جو بیان ہے وہ ہے کہ قیامت سے پہلے ایمان صرف مکہ اور مدینہ میں رہ جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام شروع میں بھی اجنبی تھا، یعنی لوگ اس پہ ایمان لانے والے کم تھے، لوگ اس کے دشمن تھے ہے نا، اور دوبارہ اجنبی ہو جائے گا جیسا کہ شروع میں تھا. اور وہ سمٹ کر دونوں مسجدوں، مسجد حرام اور مسجد نبوی دونوں مسجدوں میں آ جائے گا جیسے سانپ سمٹ کر اپنے بل میں چلا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس طرح سے جو ہے یہ ایمان حرمین شریفین میں پلٹ آئے گا جو ہے. اور مسلم شریف کی ایک روایت ہے دوسری، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً ایمان سمٹ کر اسی طرح مدینہ میں آ جائے گا جس طرح سانپ سمٹ کر اپنے بل میں چلا جاتا ہے. سمجھ؟ تو یہ آخری بات تھی میرے دوستو قیامت کی چھوٹی نشانیوں کے تعلق سے. اب اس کا جو آخری حصہ جو شروع ہو رہا ہے، تیسرا حصہ جو جس میں بڑی نشانیوں کا ذکر ہوگا، تو میں اس کو بھی کچھ بعض نشانیاں میں بیان کر دینا چاہتا ہوں. تو سب سے پہلے جن چیزوں کا ذکر ہوا ہے وہ ہے الملاحم کا، یعنی جنگیں، لڑائیاں. یعنی یہ لڑائیاں اور جنگیں بہت شدید ہوں گی. اور انہی میں سے بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ہاتھوں جزیرۃ العرب، پورا جزیرہ عرب، ایران، روم اور دجال کے مغلوب ہونے کی پیشگوئی فرمائی ہے. مسلمانوں کے ہاتھ سے یہ سب مغلوب ہو جائیں گے، مسلمان غالب ہو جائیں گے ہے نا. نافع بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ جزیرۃ العرب کے لوگوں سے جہاد کرو گے، لڑائی کرو گے اور اللہ اسے فتح کر دے گا. پھر ایران سے جہاد کرو گے، اللہ اسے بھی تمہارے ہاتھوں فتح کرے گا. پھر اس کے بعد روم والوں سے جہاد کرو گے، اللہ اسے بھی جو ہے تمہارے ہاتھوں فتح کر دے گا. سمجھ رہے ہیں نا؟ حدیث میں ہے تغزون جزیرۃ العرب فیفتح اللہ ثم فارس فیفتح اللہ ثم تغزون الروم فیفتح اللہ ثم تغزون الدجال فیفتح اللہ. تو یہاں جو حدیث میں فارس کا ذکر ہے نا، تو فارس یعنی یا فارس جو بولتے ہیں یہ یعنی ایران، جو جہاں پہ فارسی زبان بولی جاتی ہے وہی مراد ہے یہاں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روم کو فتح کر دے گا، اس سے پہلے ایران سے جہاد کرو گے، روم والوں سے جہاد کرو گے، اللہ تمہارے ہاتھوں فتح کرے گا. پھر تم دجال سے جہاد کرو گے، اللہ بھی اسے فتح کر دے گا، جو ہے اللہ اسے بھی فتح کر دے گا. ایک دوسری روایت ہمیں دوستوں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قد مات کسریٰ فلا کسریٰ بعدہ، کسریٰ مر چکا ہے، یعنی ایران کا بادشاہ ہے کسریٰ. قیصر و کسریٰ کی حکومتیں مشہور تھیں، بڑی حکومتیں تھیں. کسریٰ مر چکا ہے، اب اس کے بعد کوئی کسریٰ نہیں ہوگا. اور جب قیصر یعنی روم کا بادشاہ ہے، جب قیصر مر جائے گا تو اس کے بعد کوئی قیصر نہیں ہوگا. اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ ان دونوں ملکوں کے خزانے اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے. یعنی مسلمانوں کا غلبہ ہوگا، وہ فتح کریں گے اس کو. جو خزانہ اسے ان کو حاصل ہوگا، ان خزانوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے. اسی طرح میرے دوستو انہی نشانیوں میں سے، بڑی نشانیوں میں سے قیامت کے قریب جو ہے غالباً جو ہے بیت المقدس دارالخلافہ بن جائے گا، اور اس کے بعد ترکی فتح ہوگا، جس کے بعد فوراً دجال نکلے گا
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت المقدس کی آبادی مدینہ منورہ کی خرابی کا باعث بنے گی، اور مدینہ منورہ کی خرابی سے جنگوں کی ابتدا ہوگی، اور جنگوں کے ظہور کے بعد قسطنطنیہ جو ہے نا، قسطنطنیہ یعنی استنبول کا پہلے پرانا نام قسطنطنیہ جو ترکی میں ہے، غالباً وہ راجدھانی ہے، استنبول فتح ہوگا، اور قسطنطنیہ کی فتح کے بعد دجال ظاہر ہوگا۔ یہ ارشاد فرمانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک یعنی اپنا ہاتھ جو ہے معاذ رضی اللہ عنہ کی ران یا کندھے پر مارا اور فرمایا یہ بات اسی طرح یقینی ہے جس طرح تیرا وجود یہاں یقینی ہے، یعنی جس طرح تو یہاں موجود ہے تیرا وجود یقینی ہے، اسی طرح یہ بات یقینی اور یہ چیز ہوگی یا جیسے تیرا یہاں بیٹھنا یقینی ہے۔ سمجھ رہے نا؟ یہ ابو داؤد کی روایت ہے، حسن حدیث ہے۔ تو بیت المقدس کا دارالخلافہ بننا جو ہے میرے دوستو، یہ مدینہ منورہ کی بے آبادی کا سبب بنے گا جو ہے، ٹھیک ہے، یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ اسی طرح سے میرے دوستو کسی مارکے میں ہے نا جو ایک لڑائی جنگ ہوگی جس میں مسلمان اور عیسائی مل کر اپنے مشترکہ دشمن کے خلاف جنگ کریں گے، یعنی جو عیسائیوں کا بھی دشمن ہوگا اور یعنی کرسچنوں کا اور کیا ہے مسلمانوں کا، تو یہ دونوں جو ہے مل کر کے مسلمان اور کرسچن جو ہے یہ اپنے مشترکہ دشمن کے خلاف جنگ کریں گے اور فتح حاصل کریں گے۔ فتح کے بعد عیسائی اپنے صلیبی عقیدے کے تعصب کی وجہ سے اپنے عہد کو توڑ دیں گے، جو ہے جو عہد ہوگا کہ ہم آپس میں اتفاق سے رہیں گے، کسی کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، اس کو توڑ دیں گے، جس کے نتیجے میں مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان سخت جنگ ہوگی جس میں سارے مسلمان شہید ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو میں اس سلسلے میں ایک روایت سنا دینا چاہتا ہوں آپ کو۔ ابو داؤد کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ذی مخبر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تم روم سے صلح کرو گے، یعنی روم کے عیسائیوں سے، کرسچنوں سے، اور دونوں مل کر ایک دشمن سے لڑو گے جو تمہارے پیچھے ہوگا، تم لوگ فتح حاصل کرو گے، غنیمت حاصل کرو گے اور سلامتی کے ساتھ واپس آؤ گے، اور ایک ٹیلوں والے میدان میں ہے نا پڑاؤ ڈالو گے، وہاں ایک عیسائی صلیب بلند کر کے کہے گا، صلیب جو سولی کا نشان جو کراس لٹکا رہتا ہے نا گلے میں پہنے رہتے ہیں، وہ ایسے ریڈ کراس سے بنا ہوتا ہے لمبا، اس کے بعد پھر بیچ میں سے ایک لائن لکیر ہوتی ہے، اور آپ دیکھتے ہیں عام طور سے عیسائی اپنے گلے میں پہنتے ہیں، ان کا نشان بھی وہی ہے، اور وہ علامت تو کیا کہ جو جس پہ بتاتے ہیں کہ جو سولی کا نشان صلیب یعنی سولی دینا، عیسیٰ علیہ السلام کو جو سولی ہو گئی تھی ان کے عقیدے کے مطابق، ٹھیک ہے نا، تو وہ صلیب کو بلند کر کے جو ہے اس نشانی کو کیا ہے بلند کر کے کہے گا کہ صلیب کو فتح ہوئی، یعنی صلیب کو جیت ہوئی۔ مسلمانوں میں سے ایک آدمی اس پر غصہ ہو کر کے عیسائی کو مار دے گا، سمجھ رہے ہیں نا، عیسائی کو مار دے گا یا صلیب کو توڑ دے گا، دونوں مفہوم بتایا گیا ہے، سمجھ رہے ہیں نا۔ حدیث میں ہے فَيَغْضَبُ رَجُلٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ فَيَدُقُّهُ، سمجھ رہے ہیں، یعنی اس کو مار دے گا، غصہ ہوگا آدمی مسلمانوں میں سے، اور یا اس کو صلیب کو توڑ دے گا۔ بہرحال اس کی بنا پر جو ہے اہل روم جو ہے، روم والے یہ اپنے وعدے کو توڑ دیں گے، عہد شکنی کریں گے، اور دوسرے عیسائیوں کو یعنی جو ان سے عہد و پیمان تھا وہ توڑ دیں گے، اور دوسرے عیسائیوں کو جنگ کے لیے اکٹھا کریں گے، اور دوسرے لوگوں کو بلائیں گے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے۔ دوسری طرف کیا ہے، مسلمان تنہا ہی رہ جائیں گے اور وہ شہید ہو جائیں گے، سمجھے نا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ سارے لوگ مار دیے جائیں گے۔ حسان بن عطیہ کی ایک روایت ہے، ایسی ہی ایک حدیث ہے جس میں اتنے الفاظ زیادہ ہیں کہ یعنی جب عیسائیوں کی یہاں شکنی کے بعد جب وہ جنگ کرنے کے لیے اپنے اتحادیوں کو اکٹھا کریں گے تو کیا ہوگا، یہ کچھ زیادہ الفاظ ہیں اس کے آگے، مسلمان جلدی جلدی اپنے ہتھیاروں کی طرف جائیں گے اور جنگ کریں گے، یعنی عیسائی اتحادیوں سے، جو عیسائیوں کے ساتھ لڑنے والی جو ان کی ایک جماعت اور آئے گی، ان سے وہ جنگ کریں گے، اللہ تعالیٰ اس جماعت کو شہادت کے صرف سے نوازے گا جو ہے، یعنی وہ سارے کے سارے لوگ جو ہے مسلمان شہید ہو جائیں گے۔ اور عیسائیوں کے میرے دوستو اس اتحاد میں ہے نا، یہ بھی نشانیوں میں ذکر کیا گیا
کہ اتحادی جو ہے، جو عیسائی اتحادی ہوں گے کرسچنوں کے، اس مارکے میں، لڑائی میں مسلمانوں کے خلاف 9,60,000 کا لشکر جمع کریں گے۔ وہ 9,60,000 عیسائی جو مسلمانوں کو لڑنے کے لیے وہ اکٹھا ہو جائیں گے، ہے نا۔ اور بن مالک اشجعی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل روم اور تمہارے درمیان صلح ہوگی، پھر روم والے جو ہے تمہارے ساتھ غداری کریں گے اور تمہارے مقابلے میں 80 جھنڈوں یعنی 80 ممالک کے ساتھ فوج لے کر آئیں گے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوج ہوگی، تو یعنی تقریباً 9,60,000 بنتا ہے جو ہے۔ تو اتنا بڑا لشکر جو ہے وہ مسلمانوں سے لڑائی کرے گا، اہل روم والوں کی غداری اور ان کی اپنے عہد کو توڑنے کی وجہ سے، سمجھ رہے ہیں نا۔ اسی طرح میرے دوستو، شام کا ایک علاقہ ہے، ملک شام جو سیریا ہے، یہ بھی ایک نشانی بتائی گئی ہے بڑی نشانیوں میں سے۔ یہ سب جنگوں کا بیان ہو رہا ہے جو عام طور سے لڑائی ہوگی مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان۔ شام کا جو علاقہ ایک ہے آماق یا دابق جو ہے، اس میں روم کے جو عیسائی ہوں گے کرسچن اور مسلمانوں کے درمیان جنگ ہوگی، جس میں مسلمانوں کو فتح ہوگی۔ اس جنگ کے بعد استنبول یعنی ترکی فتح ہوگا اور اس کے فوراً بعد دجال ظاہر ہوگا۔ ایک روایت ہے مسلم شریف کی، لمبی روایت ہے، میں اس کا ترجمہ بتا دینا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے یہ ہوگا کہ لشکر آماق یا دابق میں پڑاؤ کرے گا، پھر مدینہ منورہ سے ایک لشکر جو ہے نا، مدینہ منورہ سے ایک لشکر رومیوں کے مقابلے کے لیے جو ہے نکلے گا۔ وہ لشکر زمین والوں میں سے بہترین لشکر ہوگا، یعنی جنگی صلاحیت جو ہوتی ہے، لڑائی کا طریقہ، یا اسی طرح سے جو ہے تقوی کے اعتبار سے، ہے نا، یہ ساری چیزوں ہر اعتبار سے وہ بہتر ہوں گے، سمجھ رہے ہیں نا۔ جنگی صلاحیت بھی لڑنے کے اندر ہوگی، ہنر ہوگا، تقوی بھی ان کے اندر ہوگا، تو یہ مدینہ منورہ سے لشکر نکلے گی۔ بہرحال جب دونوں لشکر یعنی مسلمان اور عیسائی کی صفیں باندھ لیں گے، تو عیسائی جو ہے مدینہ سے آئے مسلمانوں سے وہ کہیں گے کہ تم مسلمانوں سے یعنی شام کے مسلمانوں سے تم الگ ہو جاؤ، انہوں نے ہمارے مردوں عورتوں کو غلام بنایا ہے، ہم صرف انہی سے لڑائی جنگ کریں گے۔ تو مدنی مسلمان جو مدینہ سے آئے ہوئے لشکر ہوگا وہ کہیں گے، واللہ ہم اپنے بھائیوں کو تمہارے مقابلے کے لیے کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ پھر دونوں لشکروں یعنی مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان لڑائی ہوگی، مسلمانوں کا 1/3 لشکر بھاگ جائے گا، سمجھ رہے ہیں نا، بھاگ جائیں گے چھوڑ کر کے میدانوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کبھی قبول نہیں فرمائے گا، سمجھ، جیسے مدینہ کے منافقوں نے دھوکہ دیا تھا جب جنگ احد کے موقع پر وہ جانے تقریباً 300 تعداد میں ساتھ میں جا رہے تھے، پھر واپس آ گئے، منافق تھے، دکھانا تھا ان کو کہ مسلمان ہے۔ بہرحال تو 1/3 لشکر جو بھاگ جائے گا مسلمانوں کا، اور حدیث میں ہے کہ ان کی توبہ اللہ کبھی قبول نہیں فرمائے گا۔ 1/3 لشکر مارا جائے گا، ہے نا، اور یہ اللہ کے ہاں یہ بہترین شہداء کا درجہ پائیں گے، اور 1/3 جو ہے فتح پائے گا، سمجھ رہے ہیں نا، یعنی گویا کہ 3 حصے میں 1 حصہ جو ہے یہی لوگ فتح پائیں گے، 1 حصہ تو بھاگ جائے گا، 1 حصہ شہید ہو جائے گا، اور یہ 1/3 حصہ جو فتح پائے گا۔ اور یہ 1/3 جو لڑنے والے جو ہوں گے، جو مجاہد ہوں گے، کبھی فتنے میں نہیں پڑیں گے۔ اس کے بعد مسلمانوں کا لشکر استنبول کو فتح کرے گا، یعنی ترکیہ کو۔ یہ لوگ فتح کے بعد اپنی تلواروں کو زیتون کے درختوں سے کیا ہے باندھ کر مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے۔ کہ شیطان پکارے گا تمہارے پیچھے اہل و عیال میں، تمہارے جو بال بچے ہیں وہاں دجال آ گیا ہے۔ جب یہ بات سنیں گے مسلمان تو استنبول سے وہ نکل کر بھاگیں گے، ہے نا، اور بعد میں ان کو راستے میں معلوم ہوگا کہ یہ خبر جھوٹی ہے، لیکن جب شام پہنچیں گے تو دجال ظاہر ہو جائے گا۔ مسلم کی روایت ہے میرے دوست۔ تو حدیث میں جو یہ ذکر ہوا آماق اور دابق 2 جگہ کا، یہ 2 الگ الگ مقام ہیں جو شام کے مشہور شہر، شام جو سیریا جس کو آپ آج کل بولتے ہیں، حلب، وہاں پہ ایک مشہور شہر حلب جو ہے وہ اس کے قریب میں واقع ہیں دونوں جگہیں۔ دونوں جگہوں میں سے کوئی ایک میدان جنگ بنے گا جہاں پہ مسلمان اور عیسائیوں کی لڑائی ہوگی جو ہے۔
दूसरी बात जो इसमें बताया गया कि इस्तांबुल पर फतह होगा मुसलमानों का, तो तुर्की आज आप देख रहे हैं तो मुसलमानों के कब्जे में है, बड़ी हुकूमत है। ये आइंदा कभी किसी वक्त ईसाइयों के कब्जे में ये मुल्क चला जाएगा और मुसलमान क़यामत से पहले उसे दोबारा फतह करेंगे। ये होगी ये चीज मेरे दोस्तों, ये बड़ी निशानियों में से। तो तुर्किया जो है ना, ये किसी दिन ये ईसाइयों के कब्जे में जाएगा, मुसलमान दोबारा उसको फतह करेंगे। इस्तांबुल का पुराना नाम कुस्तुंतनिया है, तुर्की जुबान में इस्तांबुल को इस्लामबुल कहा जाता है। तो ना ये फायदे की चीज जो मैंने बताया आपको। इसी तरह मेरे दोस्तों एक निशानी ये भी बताई गई कि इस्तांबुल शहर जो तुर्किया है, यानी जो तुर्की है, तुर्की में या तुर्की मुल्क को आप ले लें पूरा, हथियारों के बगैर कलमा तकबीर पढ़ने से फतह होगा। सुन रहे हैं ना, हथियारों के बगैर कलमा तकबीर पढ़ने से फतह होगा। और एक हदीस इस सिलसिले में बताना चाहता हूँ आपको, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, मैं सुना देना चाहता हूँ। हज़रत अबू हुरैरा अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से इरशाद फरमाया, क्या तुम्हें वो शहर मालूम है जिसके एक जानिब खुश्की दूसरी जानिब समुंदर है? सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, है रसूलल्लाह मालूम है ना, मालूम है। उन्होंने बताया कि हम लोग जानते हैं। यानी मुराद उन्होंने क्या लिया था, वही तुर्की का शहर इस्तांबुल, जिसका पुराना नाम कुस्तुंतनिया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक बनी इसहाक में से 70,000 आदमी इसके खिलाफ जो है जिहाद न कर ले। जब वो आएंगे तो पड़ाव डाल देंगे, लेकिन उनके साथ जो है हाथ हथियार, यानी समझ रहे हैं ना, हथियार या ऐसा तीर नेजा भाला, इससे लड़ाई नहीं करेंगे। समझ रहे हैं, फलम युकातिलु बिसिलाहिन वलम यरमू बिसहमिन, हदीस के अल्फाज है, हथियार और तीर वगैरह से, नेजा वगैरह, इससे लड़ाई नहीं करेंगे वो। समझ रहे हैं ना, बल्कि ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर कहेंगे तो शहर की एक दीवार गिर पड़ेगी। फिर दोबारा ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर कहेंगे तो दूसरी सिंध की दीवार भी गिर पड़ेगी। तीसरी बार ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर कहेंगे तो मुसलमानों के लिए सारा रास्ता खुल जाएगा और उस शहर में दाखिल हो जाएंगे और माल गनीमत हासिल करेंगे। जब माल गनीमत तकसीम कर रहे होंगे तो अचानक एक पुकार सुनाई देगी, दज्जाल निकल आया। मुसलमान सब कुछ छोड़ छाड़ कर उसकी तरफ चल पड़ेंगे। तो बताना था मेरे दोस्तों कि वो शहर जो कुस्तुंतनिया, तुर्की का शहर जो ये, या तुर्की जो फतह होगा, ये अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर के नारे से ये नारा लगेगा और जो है कलमा पढ़ते हुए जो है मुसलमान उसमें दाखिल हो जाएंगे। इसी तरह मेरे दोस्तों दज्जाल के जाहिर होने से पहले मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान 4 दिन तक जो है बड़ी सख्त जो है जंग होगी। पहले 3 दिन मुसलमान मगलूब रहेंगे, है ना, और ईसाई गालिब रहेंगे। चौथे दिन अल्लाह ताला मुसलमानों को गलबा अता फरमाएंगे और ईसाइयों को शिकस्त होगी, वो हार जाएंगे जो है। इसी तरह मेरे दोस्तों ये जंग इस कदर खूरेज होगी कि उससे पहले ऐसी खूरेज जंग किसी ने नहीं देखी होगी। 99% लोग इसमें मारे जाएंगे और इस जंग के फौरन बाद दज्जाल का ज़ुहूर होगा, जिसके खबर लाने के लिए मुसलमान 10 आदमियों को घोड़ा पर रवाना करेंगे जो है। ठीक है, तो ये लंबी हदीस है, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है और जिसका एक मैंने खुलासा आपको बताया जो है, बड़ी लंबी रिवायत है वो, मैं उसको पूरा नहीं पढ़ना चाहता। तो उसी रिवायत का एक खुलासा मैंने आपको ये बता दिया जो है कि इस तरह से जो है बड़ी सख्त जंग होगी और बाद में जो है मुसलमान, यानी 4 दिन तक लड़ाई होगी और मुसलमानों को जो है चौथे दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन गलबा अता फरमाएंगे। 3 दिन तक तो समझिए कि वो मगलूब रहेंगे, लेकिन चौथे दिन जो है अल्लाह ताला उन्हें गलबा देगा और मुसलमानों की फतह होगी और ईसाइयों की शिकस्त होगी जो है। इसी तरह मेरे दोस्तों आखिरी बातें कुछ हैं, 2-3 मिनट में इंशाल्लाह खत्म करूंगा कि छोटी आंखों और सुर्ख चेहरों, मोटी और चिपटी नाक वाले तुर्कों से मुसलमान जंग करेंगे। इसी तरह बालों के जूते और बालों के लिबास पहनने वाली कौम के साथ भी मुसलमानों की जंग होगी। समझ रहे हैं ना। एक रिवायत में बुखारी की सुनाना चाहता हूँ
حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک تم ترکوں سے جنگ نہ کر لو، ہے نا، جن کی آنکھیں چھوٹی، منہ سرخ، ناک موٹی اور پھیلی ہوئی، اور چہرے کیا ہے چمڑا دار ڈھال کی طرح چوڑے چوڑے ہوں گے، اور قیامت اس وقت تک بھی قائم نہیں ہوگی جب تک تم ان لوگوں سے جنگ نہ کر لو جو بالوں کے جوتے پہنتے ہیں، جو بالوں کے جوتے یعنی بالوں کے جوتے پہنیں گے وہ لوگ جو ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے یلبسون الشعر، یعنی بال کے لباس پہننے والوں سے تم جنگ کرو گے، تو اس میں اضافہ مسلم شریف کے الفاظ میں کہ وہ بال کے لباس یعنی گویا کہ ان کے لباس بال کے جوتے بھی پہنیں گے اور بال کے لباس بھی ایسے لوگ پہنیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے میرے دوستو ترکوں اور حبشیوں سے جنگ میں پہل نہ کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ ایک روایت ہے جو ابو داؤد کی، صحابہ کرام میں سے ایک صحابی نے سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حبشیوں کو چھوڑ دو، حبشہ جو ایتھوپیا جس کو ہم آج کل کہتے ہیں مشہور ملک ہے، حبشیوں کو چھوڑ دو جب تک وہ تمہیں چھوڑ دیں، یعنی ان سے جنگ نہ کرو، اور ترکوں کو چھوڑ دو جب تک وہ تمہیں چھوڑ دیں۔ آخری بات میرے دوستو، قیامت سے پہلے شروع ہونے والی بڑی جنگوں میں دمشق کا ایک آدمی بڑے کارنامے سر انجام دے گا۔ دمشق جو راجدھانی ہے ابھی سیریا کی مشہور شہر ہے نا۔ اس روایت کو ایک حدیث میں سنانا چاہتا ہوں جو ابن ماجہ اور حاکم کی روایت ہے، حسن حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنگیں شروع ہوں گی تو دمشق سے ایک عجمی شخص اٹھے گا جو سب سے بڑھ کر شہسوار ہوگا اور اس کے پاس بہترین ہتھیار ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے دین کی مدد فرمائے گا، سمجھ رہے ہیں نا۔ تو ایک آدمی دمشق سے بہت بڑا کارنامہ انجام دے گا اور اللہ تعالیٰ جو ہے بہت بڑا شہسوار ہوگا وہ، اور اس کے پاس اچھے ہتھیار ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اپنے دین کی مدد فرمائے گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ کل جو بیان ہوگا وہ امام مہدی کا ظہور اور ان کے تعلق سے کچھ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قیامت کے سے پہلے جو ہونے والے ہر فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو جو ہے ہر قسم کی بیماری اور ہر قسم کی وبا سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔